سرزمین دلی پر جو آل انڈیا اتحاد المسلمین کے صدر بھی ہیں اور ممبر آف پارلیمنٹ حیدرآباد بھی ہیں، اور انتہائی سرزمین ہند کی ایک حرکیاتی قیادت کرنے والے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ، کہ ان کا مکان جو دلی میں اشوکا روڈ پر واقع ہے، جو انتہائی ہائی سیکیورڈ ایریا کہلایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے ہندوستان کی جو وزارت داخلہ کے ذمہ دار ہیں کہ اتنے ہائی سیکیورڈ ایریا میں وہ بھی ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو اقلیتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کافی مشہور و معروف شخصیت ہے، ان کے گھر پر دن دھاڑے اگر جب حملہ ہوتا ہے تو کیا یہ حکومت وزارت داخلہ کے لیے شرمناک واقعہ تو نہیں ہے؟ اگر وزارت داخلہ جو بلند بانگ دعوے کرتی ہے کہ ہم نے سیکیورٹی کا بہترین انتظام کرتے ہیں، تو پھر بتائیے یہ اشوکا روڈ پر ایک اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والی انتہائی مشہور و معروف شخصیت کے گھر پر کیسے حملہ ہوتا ہے؟ دوسری چیز، اس حملے کے ذریعے یہ فرقہ پرست قوتیں، چاہے وہ RSS ہو یا ہندو واہنی ہو یا بجرنگ دل ہو یا کوئی بھی دل ہو، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جبکہ ہر جمہوری ملک میں، چاہے کوئی بھی جمہوری ملک ہو، تو جمہوری ملک کی حکمران جو جماعت ہوتی ہے، جو برسر اقتدار رہتی ہے، اس کا اولین فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کی اقلیتوں کی حفاظت میں سب میں پہلے رول ادا کرنے کا، یعنی اس کی ذمہ داری ہے کہ سب میں پہلے وہ اقلیتوں کی جان کی مال کی حفاظت کرے۔ یہ ہمارا دستور بھی ہے، یہ ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے، کیا وہ کانسٹیٹیوشن کو بالائے طاق رکھ کر جو اپنے ذہن میں جو کچھ آتا ہے کہ اس قسم کا دستور چلاتے ہیں؟ ارے ایک ممبر آف پارلیمنٹ کا گھر جب محفوظ نہیں ہو سکتا ہے تو ایک عوام الناس کا جو ہے، ایک عام آدمی کی جو ہے، کیا آپ اس کی جان و مال کی حفاظت کر پائیں گے؟ تو میرا مطالبہ ہے وزارت داخلہ کے جو بھی ذمہ دار ہیں وہ فوری یہ انتہا سے زیادہ مذموم واقعہ ہے، اور جو کوئی بھی اس حرکت کو انجام دیے ہیں ان اشرار پسندوں کو انتہا سے زیادہ سخت سے سخت ترین سزا دی جائے جو ملک کے قوانین کے مطابق دی جا سکتی ہے۔ دوسری کہ وہ لوگ جو بھی ذمہ دار ہیں، وہاں کے جو کوتوال ہیں دلی کے، یا جو بھی سیکورٹی ایجنسیز ہیں جو اس علاقے کے ذمہ داری جس کو سونپی گئی ہے سیکورٹی کی، تو وہ بھی اس کو قبول کرتے ہوئے اپنی نااہلی کو وہ فوری استعفیٰ دیں، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں، کوئی اچھے ذمہ داروں کو جو ہے وہاں تفویض کیا جائے، یہ ہماری گزارش ہے۔ اور دوسری چیز، یہ ملک انتہا سے زیادہ گنگا جمنی تہذیب کا علمبردار ملک ہے، خدا را چند مٹھی بھر شرپسند عناصر ہمارے اس ملک کی عظیم ترین گنگا جمنی تہذیب کے ایک سفید لباس پر جو ہے کلنک کا نشان لگانے کی ناپاک کوشش کر رہی ہے۔ میری گزارش ہے ان اشراروں سے بھی کہ وہ آئندہ سے اس قسم کا عمل کبھی اپنے ہاتھوں صادر نہ ہونے دیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ حملہ کر دیے، بہت خوش ہو گئے، یا جو بھی فارمل طریقے سے جو ہے آپ کو بک کر بھیجا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، بس ختم، اتنی آسان بات نہیں ہے۔ آپ یہ بھولنا نہیں کہ کسی کی خاموشی، کسی کا صبر بزدلی نہیں ہوتا، یہ تو ہماری فراق دلی ہے، یہ ہماری بہادری ہے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں مگر پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ نادانی کی حرکت کرتے ہیں، ان کا کیا منشا ہوتا ہے وہ حکومت کے ایجنسیز جانے۔ اور میری گزارش ہے حکومت وقت سے کہ وہ اس کی تہہ تک پہنچے کہ یہ کون مسخرے کیے ہیں، یا نہیں تو پھر اس کے پیچھے کون سی
باطل فضائی طاقت کار فرما ہے جو ایک عظیم الشان مسلمانوں کے لیڈر کے گھر پر جو حملہ کیا جاتا ہے، تو اس کی تہ تک پہنچنا ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس بیورو ہو یا وہاں کی لوکل انٹیلیجنس ہو یا حکومت وقت کے جتنے بھی ایجنسیز ہیں، وہ سب کو لگانا ہے، لگا کر جو ہے تحقیق کرنا ہے کہ یہ حرکت کس نے انجام دی ہے اور کس کے کہنے پہ انجام دی ہے۔ کیوں کہ بخار تو آتا ہے، صرف بخار کا جو ہے ٹیمپریچر کم کرنے سے علاج نہیں ہوتا انسان کا، وہ بخار آیا کیوں، وہ بیماری آنے کی روٹ کاز کیا ہے، وہ اس کی حقیقت کیا ہے اس حملے کی، اور یہ اس کی کون اس کے پیچھے جو ہے کار فرما ہے، کون سی شیطانی طاقت ہے۔ کیوں آج کل جو ہے ہر آدمی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کون سی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ مہم پارٹی کے بھی کئی مخالفین ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کون سی پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے لبادہ کوئی بھی پہن کے آئے ہوں گے، تو اس کے ذریعے انٹیلیجنس کے ذریعے تحقیق کرے کہ آخر یہ ہے کون، یا حقیقت میں جو ہندو واہنی کہہ رہے ہیں وہی ہے، یا تو پھر پریشد والے، ہندو پریشد والے ہیں، وشوا ہندو پریشد والے، یا بجرنگ دل والے ہیں، یا کوئی اور دوسرے بھی خوب رہتے ہیں، اشرار کا کوئی وہ نہیں رہتا، کوئی بھی ایک بھیس ڈال کر آگے کر دیں۔ تو تمام تر تحقیقات مکمل ہونا چاہیے جلد سے جلد، اور پھر آئندہ سے اس قسم کا کوئی عمل نہیں ہونے کے لیے، ایسی کوئی حرکت نہیں ہونے کے لیے سیکورٹی کا بندوبست معقول بھرپور کرنا چاہے۔ صرف ایک ہی ایم پی کی بات نہیں ہے، ہر جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کی سیکورٹی ہونا چاہیے، بلکہ ہر عام انسان کی بھی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کا اولین اور اہم فریضہ ہے۔ اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی دوسرے مسائل میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پہلے سیکورٹی پر توجہ دیں۔ ہر بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہے کیمرے ہر شہر میں بہت بہت لگے، کیا پھر اشوکا روڈ پہ کیمرے، تو کیا کر رہے تھے پھر حکومت کے جو ہے کیمروں کو دیکھنے کا جو ڈپارٹمنٹ رہتا وہ خیر وہ مینٹین نہیں کر رہا تھا کہ اس وقت کون جا کر کیا حرکت کرا، دبی دبوچ لیے ہوتے کیونکہ ہائی سیکورٹی زون ایریا ہے وہ۔ تو میری گزارش ہے کہ آئندہ سے ایسے اشرار کو انتباہ دیتا ہوں کہ وہ ناپاک عزائم کو ترک کر دیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف اگر کوئی خاموش رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شرارت کو لائسنس دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم بھی اگر وقت پڑتا ہے تو بھرپور ان کو جواب دے سکتے ہیں، مگر یہ اس قسم کا گھٹیا طریقے کا جواب جو ہے مجلس اتحاد المسلمین دینا نہیں چاہتی، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کے رکھوالوں سے مطالبہ کرتی ہے پرزور کہ وہ ایسے اشرار کو کیفر کردار تک پہنچائے، تاکہ پھر کوئی دوسرا شرپسند عنصر اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی ہمت اور جرأت نہ کر سکے۔ بس یہ چند کلمات حکومت وقت کو جو ہے بطور میسیج اس میڈیا کے ذریعے دینا چاہتا ہوں کہ وہ سیکورٹی پر نظر رکھیں اور بالکل بہترین امن و امان کے ماحول کو برقرار رکھیں۔ اگر کہیں چھوٹی موٹی بدامنی پھیلتی ہے تو بدامنی کا بھی خاتمہ کریں، انتہا سے زیادہ پرامن پرفضا کو ہمارے ملک میں جو ہے رہنے دیں، اور پھر کوئی بھی ملک بغیر امن کے ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن اگر جب ہو رہا ہے تو سب میں پہلے امن و امان کی شدید ضرورت ہوتی ہے، تو ہر ایک کا لحاظ کرتے ہوئے انتہا سے زیادہ پیسفل لائف ہر ہندوستانی سٹیزن کو دیں۔